السلام علیکم۔ آج جو میں آپ کو کہانی سنانے جا رہی ہوں اس کا نام ہے آنسو نہیں تھمتے۔ میرے والد اور چچا جان کی شادی ایک ہی دن دو سگی بہنوں سے ہوئی اور شادی کے 3 سال بعد اللہ تعالیٰ نے میرے امی ابو کو 2 جڑواں بیٹیوں سے نوازا، جبکہ میری خالہ اور خالو اس نعمت سے محروم رہے اور بیک وقت 2 بیٹیوں کو نہ سنبھال نہ سکنے کی وجہ سے میری خالہ جان نے ہمیں سے ایک بہن کو گود لے لیا۔ ہم دونوں بہنوں کا نام سائرہ اور مائرہ تھا اور ہماری شکل بھی اس قدر ملتی تھی کہ ہمیں اسکول کے ٹیچر کو پہچاننا محال ہو جاتا۔ اب ہم علیحدہ گھروں سے اسکول پہنچتے، لیکن چھٹی کے بعد وہ میرے ساتھ ہمارے گھر آ جاتی، شام تک رہتی، پھر چچا جان آ کر اسے لے جاتے۔ نئے گھر میں جا کر مائرہ کو ہمارے بنا چین نہ ملا، اس کا آنا جانا لگا رہا۔ ایک دن اتوار کو اس نے صبح ہی میرے پاس آنے کی ٹھان لی۔ خالہ سے کہا، امی ہم نے اکٹھے ہوم ورک کرنا ہے، مجھے سائرہ کے گھر جانے دیجیے۔ وہ بولی، تمہارے ابو حیدرآباد گئے ہوئے ہیں، تم اکیلی کیسے جاؤ گی؟ وہ بولی، آپ نہیں جا سکتی تو میں اکیلی چلی جاتی ہوں، قریب ہی تو تایا ابو کا مکان ہے، اب کھڑکی سے دیکھتی رہیے گا۔ تنگ آ کر خالہ نے اجازت دے دی۔ یوں پہلی بار وہ اکیلی ہمارے گھر آ گئی۔ اس کے بعد اس کا معمول ہو گیا، جب جی چاہتا میدان پار کر کے ہمارے گھر آ جاتی۔ اس کے گھر سے تھوڑا سا آگے چھوٹی سی اسٹیشنری کی دکان تھی، جہاں سے وہ رسالے، کاپیاں، پنسلیں، کبھی مجھے کوئی رسالہ وغیرہ منگوانا ہوتا تو میں اسے ایک دن پہلے بتا دیتی، جب آئی تو لیتی آنا۔ یہ دکان راستے میں پڑتی تھی، آئے دن ضرورت کی چیزیں لینے وہاں پہنچ جاتی۔ اس طرح وہ ایک لڑکے کی نظروں میں آ گئی جو اکثر وہاں بیٹھا ہوتا تھا۔ ان دنوں ہم دونوں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ ایک روز وہ آئی تو بولی، سائرہ ایک بات کہنی ہے، اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میری ماں کی بیٹی بن جانا، انہی کے پاس رہنا۔ میں نے کہا، کیا بکواس ہے، تمہیں کچھ نہیں ہونے لگا، پھر مجھے ایسا وعدہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، وعدہ کرو نا۔ وہ مجھے کچھ اداس سی لگی اور میں سوچ میں پڑ گئی، نہ جانے اسے کیا خیال آیا۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے وعدہ کر لیا۔ اس واقعے کے 1 ماہ بعد ایسا ہوا جس کا کسی کو گمان بھی نہیں تھا۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ چچا جان دکان پر تھے اور خالہ جی گھر میں کام کاج میں مصروف تھیں۔ مائرہ آج اسکول نہ آئی۔ ہماری چھٹی جمعہ کے دن جلدی ہو جاتی تھی۔ اس نے خالہ سے کہا، امی مجھے سائرہ کے پاس جانا ہے، اسکول کا کام پوچھنا ہے۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لڑکی رکنے والی نہیں، لہٰذا انہوں نے کہا، ٹھیک ہے، دھیان سے جانا، تمہارا یہ روز روز اکیلے جانا مجھے ڈرائے رکھتا ہے، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ اس دوپہر ہم سب چائے پی رہے تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ والد صاحب گھر پر تھے، وہ جمعہ کی نماز پڑھ کر ابھی گھر آئے تھے۔ انہوں نے فون اٹھایا۔ چچا جان کہہ رہے تھے کہ میں دکان سے روانہ ہو گیا ہوں، کسی نے فون کیا ہے کہ کوئی سانحہ ہوا ہے، گھر جلدی پہنچو۔ بھائی صاحب آپ بھی پہنچیں، میں بھی گھر آ جاؤں گا۔ فون سن کر والد صاحب سکتے میں آ گئے۔ انہوں نے فوراً گاڑی نکالی اور مجھے ساتھ بٹھایا اور چچا کے گھر آئے۔ دروازے پر لوگ جمع تھے، پولیس بھی موجود تھی۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ کس نے ہجوم میں سے راستہ بنایا۔ امی اور مجھے گھر کے اندر لے گئے۔ خالہ بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کے پاس کچھ پڑوسی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں جو ان کے ہاتھ پاؤں سہلا رہی تھیں۔ والد صاحب باہر ہی رک گئے تھے۔ نماز جمعہ کے وقت ضد کر کے مائرہ گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت میدان بالکل سنسان تھا۔ علاقے کے مکین جمعہ کی نماز کی خاطر مسجد میں مصروف عبادت تھے۔ جب وہ میدان میں موجود خود جھاڑیوں کے پاس سے گزر کر سڑک کی سمت جا رہی تھی تو جھاڑیوں کی آڑ میں سے کسی نے اس کے ساتھ دست درازی کی کوشش کی۔ جب اس نے مزاحمت کی تو اس کا گلا دبا دیا گیا۔ جب وہ اسے گھسیٹ رہے تھے تو مائرہ کا دوپٹہ باہر والی جھاڑی میں الجھ کر وہاں رہ گیا تھا۔ شام سے ذرا پہلے کسی کا ادھر سے گزر ہوا۔ اس نے دوپٹہ دیکھا تو نزدیک جا کر جھانکا۔ اسے وہاں مائرہ اوندھے منہ گری نظر آئی، جس کا لباس پھٹ گیا تھا۔ اس شخص نے پولیس کو اطلاع دی۔ یوں پولیس وہاں پہنچ گئی۔ اس شخص نے رہنمائی کی کہ یہ لڑکی اکثر اسٹیشنری کی دکان کے سامنے سے گزرتی تھی، کبھی کبھار دکان سے خریداری بھی کرتی تھی اور یہ فلاں صاحب کی بیٹی ہے۔ اطلاع دینے والے شخص کا نام واجد تھا۔
جس کی چچا سے دعا سلام تھی۔ یہ کتابوں کی دکان میں سیلز مین کے طور پر ملازم تھا اور چچا کا پڑوسی بھی تھا۔ اس نے ان کا نمبر پولیس کو دیا۔ یوں انہوں نے فون کر کے اطلاع دی، خالہ کا یہ حال ہے کہ ہوش آیا تو پتھر کی مورت بن گئی۔ ہم کافی دنوں تک صدمے سے نڈھال رہے تھے۔ ہم خالہ کو گھر لے آئے کہ اب وہ اکیلے وہاں رہنے کے قابل نہ رہی تھی۔ 1.5 ماہ بعد جب وہ اپنے گھر جانے لگی تو امی نے مجھے یہ کہہ کر ساتھ بھیج دیا کہ تم ان کے پاس رہو ورنہ وہ مائرہ کے لیے رو رو کر جان دے دیں گی۔ تبھی مجھے مائرہ کا کہا یاد آیا کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم امی کے پاس رہو گی۔ گویا کوئی اس کے پیچھے لگا ہوا تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ نادان نے کچھ نہ بتایا، کہیں اس کا ہمارے یہاں آنا روک دیا نہ جائے۔ مائرہ کو شروع ہی سے خود پر بہت اعتماد تھا۔ وہ ایک نڈر لڑکی تھی، مگر جو معاشرے میں ایک کمزور ہستی گردانی جاتی تھی وہ ایک لڑکی تھی۔ وہ اپنی ہر بات مجھے بتا دیا کرتی تھی۔ افسوس کہ اس نے مجھے اپنے خوف سے آگاہ نہ کیا جو آخری وقت اس کے دل میں تھا۔ وہ یہ کیوں کہتی کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے؟ یہ بات آج تک میں سوچتی ہوں تو افسوس ہوتا ہے کہ اس ظالم انسان نے پھول جیسی لڑکی کی زندگی تباہ کر دی۔ بہت کوشش کے باوجود بھی پولیس قاتل کا سراغ نہ لگا سکی۔ تک کہ 2 ماہ گزر گئے۔ میں ابھی تک خالہ کے پاس تھی اور مجھے کہ اس دنیا سے چلے جانے کا اتنا افسوس تھا۔ مجھے ایسے لگتا تھا جیسے میرے جسم سے روح نکل گئی۔ میری ہم شکل اور ہم اس دنیا میں اکٹھی آئی تھیں۔ اے کاش اکٹھی ہی اس دنیا سے چلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی کہ وہ اس دنیا سے مجھ سے پہلے چلی بھی زندہ تھی۔ وقت ہر زخم کو بھر دیتا ہے، لیکن دکھ کے دنوں میں وقت بھی دھیرے دھیرے انسان کے خود پر اپنے بھاری قدموں سے چلتا ہوا گزرتا ہے۔ وہ خالہ کی بیٹی نہیں تھی، لیکن خالہ نے ان سے بہت پیار کیا اور ان کی ہر ایک فرمائش پوری کی۔ وہ اتنی لاڈلی اور ضدی تھی، ہر بات منوا لیتی۔ پولیس میرے چچا اور ان کی بیوی کے دکھ کا دعویٰ نہیں کر سکتی تھی۔ دکھ اس وقت اور بھی بڑھ گیا جب پولیس قاتل کو گرفتار نہ کر سکی۔ میں نے اخبار میں ایک مضمون پڑھا جس میں جرم کا سراغ اور پولیس کے کردار کے بارے میں لکھا تھا کہ ہمارے یہاں برسوں سے پولیس کا یہی طریقہ کار چلا آ رہا ہے کہ مشتبہ لوگوں کو پکڑا، مار پیٹ کی۔ اس طرح اصل مجرم ہاتھ آ گیا تو ٹھیک، ورنہ کسی بے گناہ کو پھنسا دیا۔ بیرون ملک دیگر طریقے کے بھی مجرم تک پہنچنے کے لیے بروئے کار لائے جاتے۔ وہاں ایک بہت پرانا خیال یہ بھی ہے کہ قاتل جائے واردات کے آس پاس بھٹکتا ہے۔ پر میرے ذہن میں آیا کہ ہو سکتا ہے کہ مائرہ کا قاتل بھی آس پاس موجود ہو۔ میری صورت مائرہ سے بہت ملتی تھی۔ اگر اس کے کپڑے پہن کر اس راستے سے گزروں جس سے گزر کر وہ روز ہمارے گھر آتی تھی، یقیناً قاتل مجھے دیکھ کر ضرور جائے گا اور ایسے میں وہ یقیناً خود پر قابو نہ رکھ سکے گا۔ اپنا یہ خیال میں کسی سے شیئر نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن جب رات کو مائرہ کے پلنگ پر سونے کے لیے لیٹی تو یہ خیال تنگ کرنے لگا کہ اگر اس کا قاتل اسی علاقے میں ہے تو ایک دن مجھے دیکھ کر ضرور جانب آئے گا، پکڑا جائے گا۔ ایک دن میں نے یہ خیال اپنے ابو پر ظاہر کر دیا اور وہ مضمون بھی انہیں پڑھوا دیا۔ وہ سوچ میں پڑ گئے اور پھر پولیس انسپکٹر پر اس خیال کو ظاہر کیا۔ بھی بولے کہ یہ ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اگر آپ ساتھ دیں تو ہم یہ آخری کوشش کرتے ہیں۔ آپ کی ہم شکل بچی مائرہ کے روپ میں وہاں سے گزرے گی، ہم اس کی نگرانی کریں گے اور آپ کو یقین دلاتے ہیں اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ ابو نے علیحدگی میں مجھے پولیس آفیسر کے خیالات سے آگاہ کیا اور پوچھا کیا تم بہن کے قاتل کو پکڑوانے میں تعاون کر سکتی؟ کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا، مائرہ میری بہن ہی نہیں میری روح تھی اور میں اپنی روح کے لیے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ مائرہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 6واں ہفتہ تھا۔ میں نے اس مشن کا بیڑا اٹھایا۔ چچا اس بات کے حق میں نہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہاں مجرم اس انداز کے نہیں ہوتے، جرم کرنے والا اتنے دنوں میں نہ جانے کہاں چلا گیا ہوگا۔ ہم یہ غلطی کر کے خدا نخواستہ دوسری بچی کو بھی کہیں نہ گنوا دیں۔ اس رات میں مائرہ کے کمرے میں سوئی، مجھے لگا جیسے اس کی روح میرے آس پاس بھٹک رہی ہو، اس کی یادیں، اس کی وجود کی خوشبو اپنے بستر میں محسوس کر رہی۔ اگلی صبح جمعہ تھا۔ ٹھیک اسی وقت مائرہ کا لباس پہن کر میں گھر سے نکلی۔ مجھے لگا جیسے میں خود مائرہ ہوں اور اس کی روح مجھ میں سما گئی ہے۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا، اس کی طرح بال بنا کر بالکل مائرہ کی طرح لگ رہی تھی۔ نہیں پہچان سکتا تھا کہ میں مائرہ نہیں۔ گھر سے نکلتے ہی محسوس ہوا جیسے میرا ذہن میرے قابو میں نہیں ہے۔ قدم بے اختیار ادھر اٹھ رہے تھے جدھر سے گزر کر وہ گھر گئی تھی اور جھاڑیوں تک پہنچ کر اس کا دوپٹہ الجھ گیا تھا۔ آج میں نے وہی دوپٹہ اوڑھ رکھا تھا۔
پہلے میں نے کتابوں کی دکان پر رک کر ایک رسالہ خریدا، پھر اس رستے پر ہولی جہاں میری بہن کو گھسیٹ کر جھاڑیوں کے اندر ڈالا گیا۔ اس جگہ ایک لمحے کو ہی رک پائی اور قدم آگے بڑھا دیے۔ سڑک تک کوئی سامنے نہ آیا اور نہ پیچھے اور نہ ہی دائیں بائیں نظر آیا۔ گھر میں سلامتی سے آتے دیکھ کر امی نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ ان کے خیال میں چچا کے ساتھ آئی تھی، لیکن میں اکیلی آئی تھی۔ میری نگرانی کرنے والے مجھ پر کہاں سے نظر رکھے ہوئے تھے یہ مجھے بھی معلوم نہ تھا۔ 3 دن اسی طرح میں امی سے اور خالہ سے امی کے گھر آتی۔ چوتھے روز انسپکٹر نے ابو کو بتایا کہ قاتل گرفتار کر لیا گیا ہے۔ قاتل کون تھا اور کیسے پکڑا گیا، یہ بھی عجیب واردات ہے۔ وہ اسی دکان کا ایک ملازم تھا جہاں سے مائرہ گزرتی تھی۔ وہ اسے دیکھتا اس کے دل میں مائرہ کے لیے جانے کیسے جذبات پیدا ہو گئے۔ وہ اس سے تنہائی میں بات کرنے کا خواہش مند ہوا۔ شاید مائرہ نے اس کی میلی نگاہوں کو پہچان لیا تھا، تبھی اپنے تیور کڑے رکھے۔ دکان پر بات کرنے کی ہمت نہ ہوئی تو اسے جنونی نے سنسان میدان میں روک کر بات کرنا چاہی۔ مائرہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ غالباً اسی روز میری بہن نے مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو تم میری امی کے پاس رہنا۔ مائرہ کے قتل ہو جانے کے بعد مجھے دکان سے گزرتے ہوئے دیکھ کر وہ شخص حیرت زدہ رہ گیا۔ مائرہ تو مر چکی ہے، یہ دوسری مائرہ کہاں سے چونک گیا تھا، لیکن مجھ سے بات کرنے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ اور اس طرح وہ چوتھے روز جب میں نے دکان میں جا کر رسالہ خریدا تب اس سے نہ رہا گیا، کیونکہ میری آواز بالکل میری جڑواں بہن جیسی تھی۔ اس دن وہ تیزی سے دکان سے باہر نکل گیا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا۔ اسے باہر جاتے دیکھ کر میں سمجھ گئی کہ یہ مجھ سے بات کرنے کے ارادے سے باہر نکلا۔ جھاڑی کے قریب پہنچی تو وہ باہر نکلا ہی تھا کہ اسی لمحے پولیس والوں نے اسے دبوچ لیا۔ یہ پولیس اہلکار قریبی جھاڑی میں چھپے ہوئے 3 دن سے نگرانی کر رہے تھے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لے گئے۔ ایک پولیس اہلکار نے مجھے بحفاظت گھر چھوڑ دیا۔ دوران تفتیش اس شخص نے بتایا، حملہ کو اکثر میں دکان کے سامنے سے گزرتا دیکھتا تھا۔ ایک روز لڑکی سے بات کرنے کے لیے اس کے پیچھے میدان میں گیا تو اس نے شور مچا دیا۔ اس دن تو ڈر کر میں واپس لوٹ آیا، البتہ کچھ روز بعد اپنے ایک دوست کے ہمراہ دوبارہ اس جھاڑی میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جوں ہی وہ وہاں سے گزری ہم نے اسے جھاڑی میں گھسیٹ لیا۔ اس پر لڑکی نے شدید مزاحمت کی اور میں طیش میں آ کر اس نازک سی ہستی کا ہم نے گلا دبا دیا۔ اتنا کچھ کر کے بھی تم دکان سے ملازمت چھوڑ کر نہیں گئے اور دوبارہ بھی وہاں چلے گئے جہاں تم نے اس بے گناہ کا خون کیا تھا۔ آخر ایسا کیوں کیا؟ کیا تم کو پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا؟ مرنے والی کو دوبارہ زندہ سلامت دیکھ کر میں حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ سوچتا تھا کہ اتنی مشابہت کسی سے نہیں ہو سکتی۔ اسی گھر سے نکلتی، وہی کپڑے پہنے ہوتی، اس طرح راستے سے گزرتی ہے۔ میری تو آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ مرنے والی کی روح آسمان سے اتر آئی ہو۔ اس حیرت میں 3 روز تک پریشان رہا۔ چوتھے دن جب وہ دکان کے اندر آئی تو مجھ سے رہا نہ گیا اور میں اس راز کو جاننے کی نیت سے جھاڑی کی اوٹ میں جا کر ٹھہر گیا کہ وہ دکان سے نکل کر ادھر آئے گی تو حقیقت جان پاؤں گا۔ پکڑے گئے لیکن زخم پھر سے تازہ ہو گیا۔ کئی دن تک ہم غم سے نڈھال رہے۔ آج بھی جب مائرہ بہن کی یاد آتی ہے تو آنسو تھمنے کا نام نہیں لیتے، حالانکہ اس واقعے کو گزرے 40 برس ہو چکے ہیں۔